پولیس جو چاہے نتیجہ اخذ کرے۔ جس شخص کے پاس فو مانچو کا خط تھا وہ خط تو لے کر بھاگ گیا ہے اور ظاہر ہے ہمارے خلاف رپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ سامنے آنے پر مجبور ہوگا اور یہ معاملات اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ کل صبح 3 لرزہ خیز قتل ہونے کی خبر خاصی سنسنی پھیلائے گی، اور اگر سلامت شاہ کی لاش بھی مل گئی تو 4 قتل۔ میرا خیال ہے پہلے یہی 2 لاشیں نہر سے ملیں گی۔ میں نے کہا فو مانچو کی لاش شاید کل نہ ملے یا دیر سے ملے تو خبر شاید کل نہ آ سکے۔ یہی صورتحال سلامت شاہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کل پرسوں تک کسی کو تعفن کا احساس نہ ہو۔ لاش صندوق میں بند ہے اور کوٹیاں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ان چاروں کے درمیان پولیس کوئی تعلق قائم نہ کر سکے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے، محسن نے سوچ کر کہا۔ تو چلیں پھر اسے ٹھکانے لگا دیں، رابعہ آتی ہی ہوگی۔ ہم دونوں واپس ہوئے۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ شخص ابھی تک جھاڑیوں کے پیچھے اوندا پڑا تھا۔ ہم نے اسے اٹھا کے نہر میں پھینکا اور وہ لکڑی کے لٹھے کی طرح پانی میں گرا۔ ہم نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی، چنانچہ وہ کنارے سے کچھ دور ہو گیا تھا اور اب نہر کے خاموش بہتے پانی کے رحم و کرم پر تھا، جو دوسری لاش کو بہا کر آگے لے جا چکا تھا۔ واپس ہونے سے پہلے میں نے خنجر تلاش کیا اور اسے بھی نہر میں پھینک دیا۔ رابعہ کو اب صرف یہ بتانا ہے کہ حملہ آور ہمیں لوٹنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے اور ہم نے مقابلہ کیا تو بھاگ گئے۔ میں نے کہا اور پرسوں صبح کے اخبار میں وہ دیکھیں گے کہ 2 لاشیں وہیں سے دستیاب ہوئی ہیں جہاں سے وہ ہمیں لے گئی تھی، تو کیا اس سے یہ خیال نہیں آئے گا کہ دونوں مقتول وہی ہیں جو ہمیں لوٹنا چاہتے تھے؟ محسن نے کہا اسے شک نہیں ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا اور ڈاکو فرار نہیں ہو سکے تھے بلکہ ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب دونوں لاشیں ایک جگہ نہیں رہیں گی، آدھے پونے گھنٹے کے فرق سے آگے پیچھے بہتی جا رہی ہیں۔ صبح کا اجالا پھیلنے تک لاشیں اس آباد علاقے سے گزر کے چھاؤنی کی طرف جانے والی نہر میں 1-2 میل ضرور جا چکی ہوں گی اور دریافت ہونے تک نہ جانے کہاں ہوں گی۔ یہاں ہر شخص اتنا فرض شناس اور قانون پرست شہری نہیں ہے کہ لاشوں کو دیکھتے ہی سیدھا پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرے۔ زیادہ تر لوگ دہشت زدہ ہو کے بھاگ لیں گے اور خواہاں پولیس کے چکر میں پڑنے سے گریز کریں گے۔ بالآخر لاشیں مال روڈ کے پل کے جنگلے میں اڑ جائیں گی اور وہاں مجمع اکٹھا ہوگا تو کوئی پولیس کو بھی بلا لے گا۔ پولیس سے یہ توقع مت رکھ کہ وہ نہر کے ساتھ ساتھ کئی میل واپس آ کے 1-1 انچ کا علاقہ اس میدان میں چھان ماریں گے کہ کہیں جدوجہد کا سراغ ملے۔ لہو کے داغ یا شکستہ جھاڑیاں اور روندی ہوئی زمین دکھائی دے تو وہ اصل جائے واردات کا تعین کر لے گی۔ نہر میلوں لمبی ہے اور دونوں کنارے ملا کر سینکڑوں میل کا علاقہ خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ میرا خیال ہے اس سے آگے جانا ٹھیک نہیں، محسن نے رکتے ہوئے کہا۔ نہر کا پل اب مشکل سے 100 گز دور رہ گیا تھا۔ رابعہ ادھر آئے گی تو کار کی ہیڈ لائٹس میں ہمیں دیکھ لے گی۔ مجھے تو فو مانچو کی موت کا افسوس ہے، میں نے رکتے ہوئے کہا۔ آخر وہ دشمنوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ انہوں نے یقیناً عدالت سے ہمارا تعاقب کیا ہوگا، محسن بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ضمانت پر رہائی کے بعد ہم کدھر جاتے ہیں۔ ہم رابعہ کی کار میں تھے، شاید فو مانچو ٹیکسی میں ہمارے پیچھے تھا اور وہ فو مانچو کے پیچھے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ فو مانچو نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہے اور وہ اسے پکڑ کے لے گئے ہوں گے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ہماری لاشیں بھی وہیں پر ملتیں۔ وہ دیا انہوں نے اسی لیے روشن کیا ہوگا کہ ہمیں اس ویرانے میں لے جا کر اذیت دیں، ہم سے پوچھے کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں اور پھر قتل کر کے چھوڑ جائیں۔ اس دیے کی روشنی باہر سڑک پر سے گزرنے والا کوئی شخص دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری فریاد و فغاں کسی کے کانوں تک کہاں پہنچتی؟ معلوم نہیں فو مانچو مرحوم کس کا منشی تھا، محسن نے کہا۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسی وقت گھڑی شاہو کی طرف سے ایک کار نمودار ہوئی جو اس سے پہلے نظر آنے والی اکا دکا گاڑیوں کی طرح دھرم پورے کی طرف جانے کی بجائے نہر کا پل عبور کرتے ہی بائیں جانب مڑ گئی، اور میں نے پل پر لگی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کے اجالے میں رابعہ کی سرخ فاکس ویگن کو پہچان لیا۔ ہم دونوں نے کار کے قریب آتے ہی سڑک کے وسط میں آ کے ہاتھ کا اشارہ دیا اور کار ہمارے پاس آ کے رک گئی۔ رابعہ سوتے سے اٹھ کر آئی تھی، چنانچہ اس کی آنکھوں میں نیند کا اثر باقی تھا۔ سیٹ کیے ہوئے بالوں کو برش کیے بغیر وہ سادہ سوتی شلوار قمیض میں چپل پہن کے نکل آئی تھی۔ کار کو 50-55 سال کا ایک بوڑھا شوفر چلا رہا تھا۔ تم زخمی ہو؟ بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں کیا؟ وہ اترتے ہی بولی۔ پھر اس نے ہمارے بھیگے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لیا جو مار پیٹ میں کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ پہلے ہمیں گھر لے چلو، پھر سب بات بتا دیں گے۔ میں تمہیں گھر لے جانے کے لیے ہی آئی ہوں، وہ بولی۔ مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا تھا؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں، میں نے کہا۔ 2 بدماش تھے، ہمیں لوٹنا چاہتے تھے۔ مگر تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ مشتبہ لہجے میں بولی۔ اور وہ بدماش کہاں گئے؟
ہم نے مقابلہ کیا تو بھاگ گئے، محسن نے کہا۔ انہوں نے دور سے ایک تانگا آتے دیکھ لیا تھا۔ یہاں میرا ایک دوست رہتا تھا، میں نے کہا۔ ہم محسن کے ڈیڈی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، واپسی پر اس سے ملنے چلے گئے تھے۔ رابعہ نے دروازہ کھول کے سیٹ آگے کی اور ہم دونوں پیچھے والی نشست پر بیٹھ گئے تو رابعہ پھر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زخم خطرناک نہیں ہے، تب بھی پولیس میں رپورٹ لکھوانی ضروری ہے، وہ بولی۔ پولیس سرجن سے میڈیکل رپورٹ لینی ہوگی۔ نہیں مس رابعہ، میں نے کہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن سکندر، یہ راہزنی اور اقدام قتل کا کیس ہے، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں مگر مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، میں نے کہا۔ آج ہی، میرا مطلب ہے گزشتہ روز ہی میری ضمانت ہوئی ہے، اب میں کسی کیس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ تمہارے گھر میں ڈیٹول وغیرہ تو ہوگی، ہم مرہم پٹی کر لیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں اور محسن اپنے اپنے خیالات کے سمندر میں غوطہ زن رہے۔ باہر رات کے آخری پہر میں شہر کی فراواں مخلوق فکر فرد و غم دوش سے بالاتر لذت خواب سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گڑی شاہوں کی بند دکانوں کے تھڑوں پر چارپائیاں ڈال کے لیٹے ہوئے لوگ کو چہو بازار کے بام و در سائن بورڈ اور اسٹریٹ لائٹ کے ٹمٹماتے بلب، درخت اور ٹیلی فون کے کھمبے، فٹ پاتھ، گلیاں اور چوراہے سب سوئے پڑے تھے۔ کبھی کبھار سبزی یا دودھ کے ڈرم لے جانے والا کوئی ریڑا گزر جاتا تھا جس کے گھوڑے کے سم خالی سڑک پر دیر تک گونجتے رہتے تھے۔ جا بجا آوارہ کتے اور فقیر فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے اور بس سروس کی ایک بس دھواں چھوڑتی گڑگڑاتی گزر گئی۔ گشت کرنے والے دو سپاہی رائفلیں اٹھائے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ دو نوجوان سڑک خالی پا کے سائیکل پر تیز رفتاری کے مقابلے میں مصروف بڑے جوش و خروش سے پیڈل چلائے گزرے۔ دونوں اخبار فروش لگتے تھے۔ کار کراؤن سنیما کے چوک سے بائیں جانب مڑی۔ سنیما کی رنگین روشنیوں سے جگمگانے والی، تماش بینوں کے ازدحام سے گونجنے والی اور پرکشش پوسٹر سے مزین عمارت سنسان پڑی تھی اور احاطے میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی۔ کار فرلانگ بھر چلنے کے بعد ایک کوٹھی کے گیٹ پر رکی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کے بند پھاٹک کھولا، کار کو آگے لے گیا، اتر کے واپس پھاٹک بند کرنے گیا اور کار کو پورٹس میں لے جا کر روک دیا۔ بابا، رابعہ نے شوفر سے کہا، دیکھو نیچے مہمانوں والا کمرہ صاف کر دیا گیا ہے یا نہیں، اور نیچے اتر گئی۔ پھر ہم نے سیٹ کو آگے کیا اور باری باری باہر آئے۔ رابعہ کا گھر ایک شاندار کوٹھی تھی۔ پورچ کے دونوں طرف 3 کمرے تھے اور ہر کمرے کی ایک کھڑکی اور ایک دروازے پر محراب سی بنی ہوئی تھی جس کے نیچے رنگین شیشے کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے نصف دائرے جیسے روشن دان تھے۔ اوپر کی منزل شاید بعد میں تعمیر ہوئی تھی، چنانچہ نقشہ یہی تھا، مگر اوپر کے ہر کمرے میں لوہے کی گرل والی اور بڑے بڑے شیشوں کے پٹ والی جدید طرز کی ایک کھڑکی تھی۔ پوری عمارت کا رنگ ایک ہی تھا، یعنی ہلکا نیلا، مگر کہیں کہیں سے نیچے کا پرانا پیلا رنگ جھانکنے لگا تھا۔ پورچ میں ایک ٹیوب لائٹ تھی جس کا اجالا سامنے پھیلے ہوئے مختصر سے باغ اور لان پر بھی پھیل گیا تھا۔ نیچے کے 2 اور اوپر کے ایک کمرے میں بھی ٹیوب لائٹس ہی روشن تھیں۔ کار کی آواز پر 50-55 برس کی ایک فربا بدن اور صحت مند عورت باہر آئی جس نے سر کو پیشانی تک دوپٹے سے لپیٹ رکھا تھا۔ یہ میری ماں ہیں، رابعہ نے کہا، اور ماں، یہ دونوں اسکول اور کالج میں میرے ساتھ تھے۔ یہ محسن ہے، اس کے ڈیڈی وزارت خارجہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اور یہ سکندر ہے، اس کے والد میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھے، حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ یہ دونوں لندن میں تھے۔ ہمارے سلام کا شفقت سے جواب دے کر رابعہ کی ماں نے اطمینان کا سانس لیا کہ رات کے آخری پہر میں وارد ہونے والے مہمان جیل سے فرار ہونے والے قیدی نہیں ہیں، یا کوئی سنگین جرم کر کے اس کی وکیل بیٹی کے پاس مدد کے لیے پہنچنے والے لوگ نہیں، بلکہ اچھے گھروں کے شریف اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ اس کی ابتدائی تفشیش بے وجہ نہ تھی۔ رابعہ کتنی ہی بڑی وکیل کیوں نہ سہی، تھی تو ایک جوان لڑکی، اور اگرچہ ابھی تک یہ بات کسی نے نہیں بتائی تھی، لیکن اندازہ یہی تھا کہ رابعہ کا باپ نہیں ہے۔ ہوتا تو سامنے ضرور آتا۔ زیادہ امکانات یہی تھے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کے دوسرا گھر بسانے کے بعد پہلی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ دینے کا خیال کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رابعہ نے وکالت شروع کی ہی تھی کہ وہ مر گیا، اور رابعہ کے سوا ماں کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کا ایک بھائی تعلیم کے لیے لندن گیا تھا، مگر اس نے روایت نبھاتے ہوئے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی تھی اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔ بوڑھے شوفر کی بیوی بھی اسی گھر میں ملازم تھی اور باورچی خانہ سنبھالتی تھی۔ گھر کی صفائی دونوں مل کر کرتے تھے۔ اکثر رابعہ یا اس کی ماں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ دونوں میاں بیوی 20 برس سے اسی گھر کا نمک کھا رہے تھے، چنانچہ بے حد قابل اعتماد تھے، اور ان کی حیثیت بھی نوکروں کی نہیں، گھر کے افراد جیسی تھی۔
رابعہ روانگی سے پہلے ہی کہہ گئی تھی کہ مہمانوں والا کمرہ کھول کر صاف کر دیا جائے۔ رابعہ کی ماں خود ہمارے کمرے میں پہنچانے گئی اور ہم سے کہا کہ پہلے ہم غسل وغیرہ کر لیں اور کپڑے بدل لیں۔ رابعہ ڈاکٹر کو فون کرنے گئی ہے۔ ہم نے واجبی سا احتجاج کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے کہا کہ معمولی زخموں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر یہ زخم کیسے آئے۔ جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو میں نے محسن سے کہا، یار کپڑوں کا تو مسئلہ ہوگا، میرے بریف کیس میں صرف 2 جوڑے ہیں، ایک پتلون قمیض ایک شلوار قمیض۔ پھر مسئلہ کیسا؟ محسن نے کہا، شلوار قمیض مجھے دے دے، تیرے میرے سائز میں تو فرق نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بریف کیس کھول کے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا تمام سامان تو سلامت شاہ کے کوارٹر میں پڑا تھا، معلوم نہیں اب ہے یا نہیں۔ خیر جا، پہلے تو نہا لے۔ میں نے اسے شلوار قمیض تھما کے غسل خانے کی طرف اشارہ کیا اور بریف کیس میں سے اپنا شیونگ کا سامان بھی نکالا۔ پہلے تو جا کے اپنے اس زخم کو دھو، محسن نے کہا، دیر کی تو خراب ہو جائے گا، ڈیٹول ہوگی ورنہ صابن سے صاف کر لینا، ابھی ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے رابعہ نے سوچ سمجھ کے کسی قابل اعتبار آدمی کو ہی بلایا ہوگا۔ غسل خانے میں ٹھنڈے اور گرم پانی کے نل الگ الگ تھے۔ میں نے کپڑوں کو جسم سے الگ کیا تو قمیض کی آستین بازو پر خون کے خشک ہو جانے سے چپک گئی تھی۔ میں نے اسے گرم پانی ڈال کے الگ کیا اور آہستہ آہستہ مل کے خون کے سارے داغ دھو ڈالے۔ میرا زخمی ہاتھ درد کے باعث پوری طرح حرکت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے غسل کے دوران ایک ہی ہاتھ پر انحصار کرنا پڑا۔ باتھ روم میں ڈیٹول موجود تھی۔ اس جراثیم کش ماحول سے زخم کو دھوتے ہوئے میں نے زخم کی کیفیت دیکھی۔ خنجر کی نوک نے شانے کے گوشت کو تقریباً 8 انچ تک بڑی صفائی سے کاٹ دیا تھا اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ خنجر کی دھار شیونگ بلیڈ کی طرح تیز تھی۔ زخم کی گہرائی آدھے انچ کے قریب تھی۔ گوشت کے دونوں جدا ہونے والے حصے انجماد خون کے بعد آپس میں مل گئے تھے۔ دھونے سے زخم کا منہ پھر کھل گیا اور خون رسنے لگا۔ میں نے اتاری ہوئی قمیض میں سے کپڑے کی ایک پٹی پھاڑ کے واش بیسن میں دھوئی اور ڈیٹول کے پانی میں بھگو کے ہاتھ پر مضبوطی سے باندھ لی۔ تھوڑا سا خون پٹی سے باہر تک پہنچا مگر اس کے بعد لہو کے داغ کا پھیلاؤ رک گیا۔ میں نے آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی تو مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اب تک مجھے اندازہ نہ تھا کہ گزشتہ 3 دن میں میرا چہرہ کتنا بدل گیا ہے۔ میری شیو بڑھنے سے باقاعدہ داڑھی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہو گئے تھے اور میرے جھاڑ جھنکار بالوں میں گرد کے علاوہ خس و خاشاک نظر آتے تھے۔ واہ میاں سکندر بخت، دیکھو کہ فلک کچھ رفتار کی گردش نے تمہیں کیا سے کیا کر دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ عبرت پکڑو کہ تم جو دنیا کو تماشگاہ اور خود کو تماشائی سمجھتے تھے آج خود تماشا ہو، اور سوچو کہ آنے والے دن کے لیے تقدیر کا نوشتہ سرخروئی ہے کہ رو سیاہی۔ شیو اور غسل کے دوران میں مجھے فومانچو یعنی منشی کی لاش کا خیال بھی آیا جو ایک مجرم ہاتھ سے محروم بے گور و کفن پڑی تھی۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ سچ پر پڑا ہوا پردہ اٹھانا چاہتا تھا، محض اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولو۔ بزرگوں کا قول تھا کہ سچ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مذہب نے حق گوئی کو جہاد قرار دیا تھا اور کتابوں میں لکھا تھا کہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ اگر وہ مذہب و اخلاق کی تعلیمات کا علمبردار اور عقل و دانش کے اقوال زری پر یقین نہ رکھتا تو وہ مرنے والوں کے بجائے مارنے والوں میں شامل ہوتا۔ اس کی شیروانی بوسیدہ اور اس کی قمیض پھٹی ہوئی نہ ہوتی اور وہ اس وقت بہترین سوٹ پہنے کار میں زر خرید سیمتن کے ساتھ مال پر سے گزر رہا ہوتا، یا فلیٹس جیسے کسی ہوٹل کے لاؤنج میں ایک نئے پرمسرت اور کامیاب دن کے آغاز کا جام تجویز کر رہا ہوتا، یا اپنے عالیشان گھر کی آراستہ خوابگاہ میں سویا پڑا ہوتا۔ مگر اس نے سچ بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے سچ کا کوئی انعام نہ دے سکوں گا، کوئی خلت یا جاگیر عطا نہیں کر سکوں گا، اور یہ کارنامہ اس کے لوہے مزار پر سنہرے حروف سے نہیں لکھا جائے گا۔ اس سے میرا کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا اور اسے میرے یا میرے آباء و اجداد کے کسی احسان کا قرض نہیں چکانا تھا، مگر اس نے سچ بولا، اور اب میرے لیے اسے عام آدمی کی طرح عزت و احترام کے ساتھ آغوش لحد کے سپرد کرنا بھی ممکن نہیں۔ جب اس حق پرست کی لاش سڑنے لگے گی اور اس پر چیل کوے منڈلانے لگیں گے تو پولیس اپنے ساتھ بھنگی لے کر آئے گی جو اس کوڑے کو سمیٹ کر گاڑی میں ڈال دیں گے، اور پوسٹ مارٹم کی قانونی یا کاغذی کارروائی کے بعد لاوارث لاش میڈیکل کے ان طلبہ کے حوالے کر دی جائے گی جو مستقبل کے انسان کی صحت اور درازی عمر کے لیے جدوجہد اور تحقیق میں مصروف ہیں۔ اگر لواحقین لاش لے گئے تو باعمر مجبوری تدفین میں شریک ہونے والے عبرت پکڑیں گے اور منہ بھر کے کہیں گے کہ بھائی آدمی کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، خدا معاف کرے۔
مگر مرنے والے کو دیکھو کہ موت آئی تو کہاں اور کس حال میں۔ ہم فانی انسان جو بصیرت نہیں رکھتے، نیکی و بدی کے فتوے کتنے اعتماد سے دیتے ہیں۔ خیال مجھے اس بوٹ پالش کرنے والے لڑکے کا بھی آیا، اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ ایک اندھی ماں اور ایک چھوٹے بھائی کی پرورش کرنے والا وہ چھوٹا سا جوان مرد زندہ رہے۔ مجھے یہ امید ضرور تھی کہ محض ایک رکا پہنچانے پر میرے دشمن اس کی جان نہیں لیں گے، جسے یہ علم بھی نہ تھا کہ مکتوب کیا ہے اور مکتوب عالیہ کون ہے، اسے کون بھیج رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے لباس بدلنے کے بعد پھر آئینہ دیکھا تو اپنے آپ کو پہچان کر خوش ہوا۔ پرانا سکندر بخت جو گرد و غبار اور جھاڑ جھنکار کے صاف ہونے کے بعد غسل خانے سے برآمد ہوا، کمرے میں موجود کم سے کم 2 افراد یعنی رابعہ اور محسن کے لیے بھی باعث حیرت و مسرت بنا۔ رابعہ مسکرائی اور محسن نے ہنس کے کہا، کبیر داس تو پھر شریف آدمی نظر آنے لگا ہے۔ نظر آنے لگا ہوں کیا مطلب؟ میں نے خوش دلی سے احتجاج کیا، کیا میں ہوں نہیں؟ کمرے میں موجود تیسرے شخص کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، جو اپنی متانت سے ہی نہیں، انداز اور ساز و سامان سے بھی ڈاکٹر لگتا تھا۔ وہ محسن کا معائنہ کر چکا تھا اور اس کا تجویز کردہ نسخہ میز پر رکھا تھا۔ اب اس نے مجھے لٹا کے زیادہ تفصیل سے دیکھا کیونکہ میں واقعی زخمی تھا۔ اس نے بازو پر لپٹی ہوئی پٹی کی فرسٹ ایڈ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر نئے سرے سے زخم کی صفائی کے بعد کوئی پاؤڈر غالباً نیومائسین چھڑک کے باضابطہ قسم کی صاف ستھری پٹی باندھی، ایک انجیکشن گھونپا اور اپنے بیگ میں سے ایک شیشی نکال کے نسخے پر رکھ دی۔ شیشی میں کیپسول تھے جو میرے اندازے کے مطابق اینٹی بائیوٹک تھے اور زخم کے زہریلے اثرات کو جسم پر پھیلنے سے روکنے کے لیے تھے۔ پھر اس نے چاندی کی طرح چمکتا ہوا ایک انگلی جتنا لمبا ایلومینیم فوائل سٹرپ نکالا جس کے شفاف پلاسٹک کور میں 10 گولیاں مقید تھیں۔ یہ محض سکون آور ڈائزاپام 5 ملی گرام کی گولیاں تھیں۔ میرا اور محسن کا نسخہ ایک ہی تھا۔ چلتے چلتے اس نے عادتاً کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں اور چند دن کی باقاعدہ ڈریسنگ سے زخم ٹھیک ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس دوران میں اس قوت بازو کا غیر ضروری مظاہرہ نہ کیا۔ وہ انتہائی کم گو، خلیق اور صورت سے قابل اعتماد نظر آنے والا کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ رابعہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ یہ ڈاکٹر اس کے والد کا دوست تھا جسے وہ بچپن سے ڈاکٹر انکل کہتی تھی۔ چنانچہ رابعہ کا فون ملتے ہی وہ آ پہنچا تھا اور رابعہ کے اس بیان سے مطمئن ہو گیا تھا کہ ہم اس کے دوست ہیں جو راہ چلتے ایک مظلوم کی حمایت کے لیے لڑائی میں کود پڑے تھے اور اب خود بھی مظلوم تھے، تاہم غنیمت ہے کہ مقتول نہیں تھے۔ محسن باتھ روم سے نکلا تو رابعہ نے بورڈ پر لگی ہوئی ایک گھنٹی کا بٹن دبایا۔ گھنٹی شاید باورچی خانے میں بجی، جہاں اس کی ہدایت کے مطابق کافی پہلے ہی تیار تھی۔ چند منٹ کے بعد شوفر کی زوجہ ماسی ٹرے اٹھائے نمودار ہوئی اور درمیان کی میز پر رکھ کے رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے پھر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا اور زیر لب وظیفہ پڑھنے کے انداز میں کوئی بات کی جو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ موئے خدائی خوار، دن دیکھے نہ رات، منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، اور کوئی دعائے خیر بھی۔ کافی وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جسے میں نے سپرین نگلنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر میں نے رابعہ سے معذرت کی کہ ہم ایسے غلط وقت پر اس کے لیے باعث زحمت بنے، اور اس کی مدد اور مہمان نوازی پر شکر گزاری کا اظہار کرنے کے بعد میں نے تجویز کیا کہ صبح ہونے والی ہے مگر 1-2 گھنٹے آرام کر لینا ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ رابعہ نے اپنی اعصابی مریض ماں کو پہلے ہی سلا دیا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کا شکر بجا لایا جس نے ہمیں تحفظ و عافیت کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے پہنچایا اور آسمان پر نہیں اٹھایا۔ مسٹر محسن رضا، میں نے بیڈ پر نیم دراز ہو کے سگریٹ سلگایا اور تکیے کو سر کے نیچے 1 فٹ اونچی بیڈ سائڈ پر رکھ لیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت تمہاری لاش نہر میں بہتی ہوئی نہیں جا رہی ہے۔ جی، محسن نے دوسری طرف کی بیڈ سائڈ پر دوسرا تکیہ رکھ کے میری تقلید کی اور پیر میری طرف پھیلا دیے۔ اب ہم آمنے سامنے اور ایک دوسرے کے متوازی نیم دراز تھے۔ یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ تمہاری لاش اس ویران مقبرے میں فو مانچو کی لاش کے ساتھ نہیں لیٹی ہوئی ہے۔ اب ہم فوری توجہ طلب مسائل پر مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تک ہم نے 100% جھوٹ بولا ہے اور ہر جھوٹ بولنے والے کی طرح اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ سب سچ لگتا ہے۔ رابعہ اتنی نادان نہیں ہے، ہمیں اس جھوٹ میں 50% تحفیظ کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ محسن نے کہا۔ یعنی اب نئے بیان میں تسلیم کرنا ہوگا کہ حملہ آور ایک تھا، یا یہ کہ حملہ ہم میں سے ایک پر ہوا تھا۔ جھوٹ میں 50% تحفیظ کا مطلب بات میں 50% صداقت کا اضافہ ہرگز نہیں ہے۔
میں نے کہا۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے طے کیا کہ صبح پہلے تو رابعہ کے سامنے ڈٹائی سے تسلیم کیا جائے کہ اس وقت ہم ہوش میں نہیں تھے اور مصلحت کی غلط تقاضے کے پیش نظر ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا ایک نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں ہم جو کچھ بقائمی ہوش و حواس کہیں گے رابعہ کے لیے واقعی سچ بن جائے گا۔ اب اصل کہانی یوں ہوگی کہ ہم نے سلامت شاہ سے کہا تھا کہ وہ زیورات فروخت کر کے رقم ہمیں پہنچا دے۔ پھر ہم فومانچو کا حلیہ بیان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے تو بیڈن روڈ پر اس نے ہمیں پک اپ کیا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو بجائے سلامت شاہ کے 3 افراد ہمارے منتظر تھے اور بظاہر وہ ہمارے قتل پر مامور کیے گئے تھے۔ ایک زبردست معرکے میں ہماری مشترکہ کمان نے وہ داد شجاعت دی کہ دشمن فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ دشمنوں میں سے ایک شخص کو ہم نے پہچانا، وہ گھنگریالے بالوں، کنجی آنکھوں اور دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہننے والا ٹیکسی ڈرائیور۔ زبردست، محسن نے کہا جو میری بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ کثیر المقاصد بیان واقعی خوب رہے گا۔ ہاں، ایک تو اس سے سلامت شاہ کے نہ آنے پر تشویش کا اظہار کرنا ممکن ہوگا، میں نے کہا، اور بعد میں آج، کل یا پرسوں جب بھی اس کی لاش ملے گی تو رابعہ کو اس حادثے اور ہمارے بیان میں مطابقت نظر آئے گی۔